امریکن ڈیلیگیشن اور ایرانین ڈیلیگیشن اسلام آباد پہنچ چکی ہیں. پاکستان از میکنگ ہسٹری. اس سارے سیناریو میں کچھ بہت غور کرنے والی چیزیں ہیں جن سے میں شروع کروں گا. امریکن ڈیلیگیشن اپنے پروٹوکول کے مطابق 3 الگ الگ جہاز پر آئے ہیں. دوسری طرف ایرانین ڈیلیگیشن انہوں نے کچھ بہت اسٹرانگ ڈپلومیٹک سمبلز شو کیے ہیں. ایرانین ڈیلیگیشن جس جہاز پر آئی ہے اس جہاز کا نام انہوں نے مناب 168 رکھا ہے. مناب وہ شہر ہے جہاں ایک اسکول پر یو ایس اور اسرائیل نے اٹیک کیا تھا. مینلی وہاں چھوٹی اسکول کی بچیاں شہید ہوئیں اور ٹوٹل 168 ڈیتھس کاؤنٹ کی گئیں. دس شوز کہ واٹ پوائنٹ ایرانینز آر ٹرائنگ ٹو میک ہیئر. پھر اس جہاز کی سیٹس پر اسکول بیگز رکھے گئے اور ان پر فوٹوز لگائی گئیں ان بچیوں کی جو شہید ہوئیں. اے سیریس میسج دے آر ٹرائنگ ٹو کنوے. پھر ایک اور بڑی غور کرنے والی چیز جو کہ کسی نے نوٹ نہیں کی وہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں آپ، یہ ایرانین کیبنٹ ہے اور ان کا اٹائر دیکھیں اور دیکھیں کہ انہوں نے کوٹس اور پینٹس تو ڈارک فارمل کلرز کے پہنے ہوئے ہیں لیکن اندر شرٹس سب برائٹ کلرز کی پہنی ہوئی ہیں. اینڈ دے ڈو ویئر برائٹ کلرز وداؤٹ دا ٹائز، وائٹ، اسکائی بلو یا لائٹ گرے. لیکن اب یہ دیکھیں، یہ ہے ایرانین ڈیلیگیشن جو کہ پاکستان پہنچی ہے. دے آر ان آل بلیک. انہوں نے بلیک شرٹس پہنی ہوئی ہیں. اگین آئی بلیو اے اسٹرانگ میسج، اے ویری ویزیبل پوائنٹ دے میڈ کہ بھائی وی آر ناٹ ہیئر ٹو سیلیبریٹ دیز ٹاکس. ہم دکھی ہیں، ہمارے لوگوں کی جانیں گئی ہیں، اس کا سوگ منا رہے ہیں ہم. جیسا کہ ایرانین ایجنڈا آف میٹنگ میں بھی لکھا گیا کہ جنگ میں جو ایران کو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی کی جائے، مداوع کیا جائے، کمپنسیشن ملے انہیں. اچھا، یہاں ایک اور خبر آپ کو دیتے ہیں. کچھ جگہ چل بھی رہی ہے یہ خبر کہ پاکستان نے جو ایرانین وفد آیا ہے اس کو ایران سے پاکستان تک اسکارٹ کیا ہے. لیکن مزیدار بات یہ ہے کہ یہ اسکارٹ ایئر فورس کے جہاز نے نہیں کیا، یہ اسکارٹ کیا ہے PIA کے جہاز نے. جی سر، آپ کے PIA کے جہاز نے اسکارٹ کیا ہے. لیکن وہ کیسے کیا ہے وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو. پاکستان نے بڑا بولڈ سٹیپ لیتے ہوئے ایرانین ڈیلیگیشن کو پروٹیکشن دی ہے. PIA کا جہاز ایرانین ڈیلیگیشن کے ٹیک آف کرنے سے پہلے ایران میں موجود تھا. ایرانین ڈیلیگیشن کے جہاز کے ساتھ PIA کا جہاز ایران سے ٹیک آف کرتا ہے لیکن ود دا کال سائن آف این ایرانین پلین. ایرانین ڈیلیگیشن والا جہاز جو تھا اس نے اپنا ریڈار بند کیا ہوا تھا، اپنے سگنلز بند کیے ہوئے تھے، جس کا مطلب ہے کہ وہ ریڈار پر شو نہیں ہو رہا تھا. لیکن اس کے ساتھ جو پاکستان کا PIA کا جہاز تھا جو ایئر بس A321 تھا اس نے ریڈار آن رکھا ہوا تھا اور وہ ایران 04 جو ایرانین جہاز کا کال سائن ہے اس سائن سے آپریٹ کر رہا تھا. اور جب ایرانین جہاز لینڈ کرتا ہے تو ریڈار مانیٹر کرنے والے حیران تھے کہ وہ جہاز ایران A321 نہیں بلکہ A300 ہے. ایک اور خبر سامنے آئی لیکن اس خبر سے پہلے آپ کو ایک لطیفہ سنا دوں کہ 2 پرندے اڑتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک فائٹر جیٹ بہت سپیڈ سے گزرتا ہے. تو ایک پرندہ دوسرے سے کہتا ہے کہ یار یہ کتنا تیز جا رہا ہے، مطلب بہت ہی تیز جا رہا ہے. تو دوسرا پرندہ اسے کہتا ہے کہ تمہاری دم پر بھی آگ لگی ہو تو تم بھی اتنے ہی تیز اڑو گے. یہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا پیارا پڑوسی جو ہے انڈیا، اس کی دم پر آگ لگی ہوئی ہے، وہ بکھلا گئے ہوئے ہیں، حسد کی آگ میں جل رہے ہیں اور آنیسٹلی ترس آ رہا ہے انہیں دیکھ کر، اسپیشلی ان کے میڈیا کو دیکھ کر. عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں جنہیں سن کر پہلے تو لگتا ہے کہ یار یہ AI ہے، یہ اصل نہیں ہو سکتا. کسی ملک کا نیشنل میڈیا اتنا سٹوپڈ نہیں ہو سکتا. میجورٹی کی بات کر رہا ہوں، لیکن وہ AI نہیں ہوتا، اصل میں لگے ہوتے ہیں وہ. تازہ گرم سٹوپڈیٹی جو ان کے میڈیا سے آئی وہ تھی انڈین چینل انڈیا ٹوڈے سے کہ امریکن ڈیلیگیشن نکل تو آئی ہے امریکہ سے لیکن پاکستان آئے گی نہیں. اس اینکر کے کسی اسرائیلی سورسز نے اس کو یہ بات بتائی کہ وہ اپنا جہاز واپس موڑ لیں گے. فیکٹس آپ کو بتانا ضروری نہیں ہے. انلائک انڈین میڈیا، وہاں انڈین میڈیا میں کچھ لوگ ہیں ایسے جو انڈین میڈیا اور انڈین گورنمنٹ کی ان فضول حرکتوں، بے بنیاد باتوں کو اپوز کر رہے ہیں. اب مذاکرات میں جو پازیٹیو پیش رفت آئی ہے وہ بھی بتاتا چلوں. رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق US جو ہے وہ ایران کے فروزن ایسٹس ریلیز کرنے پر راضی ہو گیا ہے. لیکن CBS نیوز کو کسی امریکن آفیشل نے کہا کہ ہم نے ایسی کسی بات پر اگری نہیں کیا. لیکن رائٹرز کی خبر ابھی تک وہی ہے. دیکھتے ہیں اس کا کیا بنتا ہے، لیکن بہرحال ایسا ہے. اس سارے سیٹ اپ سے ہٹ کے پاکستان یہاں جہاں میڈیٹر کا کام کر رہا ہے
ایک وار جو کہ ورلڈ وار 3 میں کنورٹ ہو سکتی تھی اس کو رکوانے کا کام کر رہا ہے, اور اس میں انوالوڈ ملکوں کو ایک جگہ ایک میز پر بٹھانے کے لیے کامیاب ہو گیا ہے. نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر جو کہ انڈیا کلیم کرتا تھا کہ وہ ہے, پاکستان نے اپنے ایکشن سے پروو کر کے دکھایا ہے کہ نیٹ سیکیورٹی پاکستان پرووائڈ کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا ایک ملٹری کنٹینجنٹ سعودی عربیہ چلا گیا ہے, اور سعودی آفیشلز نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ پاکستانی آرمی سعودی عرب کی حفاظت کے لیے کنگ عبدالعزیز ایئرپورٹ پر پہنچ چکی ہے بیکاز آف دا ڈیفینس ایگریمنٹ وی ہیو ود سعودی عربیہ. اسی اناؤنسمنٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پاکستانی فورس جو سعودیہ پہنچی ہے اس میں فائٹر جیٹس اور سپورٹس جیٹس بھی موجود ہیں. آگے جی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو جے ڈی وینس صاحب ہیں یہ ہی کیوں مذاکرات کرنے یو ایس کی طرف سے آئے ہیں. آف کورس ہی از دا وائس پریزیڈنٹ, لیکن بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایران کا مطالبہ تھا کہ جے ڈی وینس کو ان مذاکرات میں ہونا چاہیے, کیونکہ تھرو آؤٹ دس کانفلکٹ جے ڈی وینس کا سٹانس ریزنیبل رہا اور ان کی طرف سے ویسی اگریسو سٹیٹمنٹس نہیں آئیں جیسی ڈونلڈ ٹرمپ اور باقی کیبنٹ کی طرف سے آئی ہیں. ایون کہ مارکو روبیو یو ایس کے فارن منسٹر, ان کی طرف سے بھی بہت اگریسو سٹیٹمنٹ سننے کو ملی, لیکن جے ڈی وینس کی طرف سے اس طرح کی ہارش سٹیٹمنٹس نہیں آئیں جو کہ اس وار کو پرولونگ کریں یا مزید حالات خراب کریں. اور یہ بہت کلیئرلی ظاہر کرتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ مذاکرات سکسیسفل ہو, اسی لیے انہوں نے بھی جے ڈی وینس کو ہی چوز کیا, اور ٹرمپ یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہوں. اب اس میں ایک اور چیز ہے کہ ایران اور یو ایس ان کے آپس میں ڈپلومیٹک ریلیشنز نہیں ہیں, اور آج سے نہیں ہیں بلکہ 1979 سے ہی نہیں ہیں. اور ان مذاکرات کی امپورٹنس کا اندازہ لگائیں آپ کہ ایسے دو ملک جن کا آپس میں اراؤنڈ 50 ایئرز 50 سال سے تعلق ہی نہیں تھا, جن کا ایک دوسرے کے ملک میں ڈپلومیٹک ریلیشنز کے نام پہ ایک کلرک تک بھی موجود نہیں ہے, وہ آج ہائیسٹ لیول کی نیگوسیشن کر رہے ہیں, جہاں ایک ملک کا وائس پریزیڈنٹ اور ایک ملک کا اسپیکر اسمبلی ایک ٹیبل پر بیٹھ رہے ہیں, اور یہ سب پاکستان کروا رہا ہے. اس میں ایک اور کوئنسیڈنس کہہ لیں, ایک بڑا مزیدار سا, کہ یو ایس میں ایرانی ایمبیسی موجود نہیں ہے. ظاہر ہے ڈائریکٹ ریلیشنز نہیں ہیں, تو ان کے جو معاملات ہیں ان کو وہاں پاکستانی ایمبیسی کے اندر ایک سیکشن ہے جس کا نام انٹرسٹ سیکشن آف اسلامک ریپبلک آف ایران ان یو ایس اے, اس کے تھرو مینیج کیا جاتا ہے. یعنی وہاں پاکستان ان کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرتا ہے, اور اب یہاں بھی پاکستان ہی ایران اور یو ایس کے بیچ آ کر نیگوشیشن کروا رہا ہے اور ایران کو ایک طرح سے سیف گارڈ کر رہا ہے, جو کہ ایک پازیٹیو چیز ہے آف کورس. اب آ جائیں جی پاکستان کے انٹرنل ریاکشن کی طرف, کہ پاکستان کا انٹرنل ریاکشن کیا ہے اس سب کو لے کر. پاکستان میں ہر بندہ خوش ہے, پازیٹیو انرجی ہے. ایون اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی صاحب نے بہت اچھی باتیں کی. انہوں نے کہا کہ ہم مذاکرات میں حکومت کے ساتھ ہیں, ہم کوئی پاگل نہیں ہیں جو امن کے ساتھ نہ ہوں. امن مذاکرات کے لیے ہماری غیر مشروط حمایت حاصل ہے, ایسا انہوں نے کہا. بیرسٹر گوہر نے کہا کہ پاکستان نے امت مسلمہ کو لڑنے سے بچایا ہے. پھر پی ٹی آئی نے جو جلسہ اسلام آباد میں کرنا تھا وہ بھی کینسل کر دیا ہے, which shows their positive attitude and smart approach towards Pakistan, and it shows کہ پاکستان کا خالی نام ہی ہمارے لیے پہلی پرائیورٹی ہے. لیکن ابھی بھی پی ٹی آئی کا جو ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ وہیں پہ کھڑا ہے. جیسے امریکہ میں, اسرائیل میں کچھ وار مانگرز ہیں جو کہ ہر وقت لڑائی کیوس کی بات کرتے ہیں, جن کا کام ہی اس سے چلتا ہے, ویسے ہی پی ٹی آئی کے سو کالڈ لوگ ہیں جو کہ لوگوں کو بیوقوف بنا کر, مس انفارمیشن دے کر, فیک نیوز دے کر پیسے کما رہے ہیں. پیسے کمانے سے مسئلہ نہیں ہے, آپ کی مس انفارمیشن اور آپ کا پاکستان کا نام خراب کرنے کا جو ارادہ ہے اس سے مسئلہ ہے بھائی, اور ایسا ہم ہونے نہیں دیں گے. اسی طرح سے پی ٹی آئی کے صاحب ہیں جو کہ فیڈرل اور پنجاب کے کیبنٹ ممبر رہ چکے ہیں, اور ڈیزگنیشن بھی ان کا بڑے مزے کا تھا, اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر آن پولیٹیکل کمیونیکیشن. لیکن ان کی جو باتیں ہیں وہ سن کر ایسا لگتا ہے کہ انہیں پولیٹیکل کمیونیکیشن چھوڑیں, جو نارمل کمیونیکیشن کی جو بیسکس ہیں اس کی بھی سینس نہیں ہے. جن کی ایجوکیشن تو پی ایچ ڈی ہے لیکن تعلیم نے ان کا کچھ بگاڑا نہیں ہے, اور ہمیشہ ایسی کوئی بات کرتے ہیں جو کہ سن کے بندہ کہتا ہے کہ یہ کیا سائنس ہے یار. ان کا اس پاکستان کے سکسیسفل ترین میڈیشن رول کو لے کے ایک بہت بڑا کنسرن تھا کہ جو فارن پالیسی کے سامنے فلیگز, جھنڈے وغیرہ لگائے گئے ہیں, ان کو استری نہیں کیا گیا. ان کے جو پنجابی میں وٹ کہتے ہیں وہ نہیں نکالے گئے. وٹ آپ کے نہیں نکال سکے, وہ تو پھر
کپڑے کے جھنڈے ہیں. اور گل صاحب, آئی رسپیکٹ یور کنسرن. ہو سکتا ہے ان کے وٹ نکالے گئے ہوں, لیکن ہوا کی وجہ سے, پھڑپڑانے کی وجہ سے پھر وٹ پڑ گئے ہوں. بہرحال آپ بھی چپ وٹ لیں. ایک اور پازیٹیو چیز جو لگی کہ ڈاکٹر شیرین مزاری, جو کہ کافی عرصے سے پالیٹکس سے کارنر کر گئیں, میڈیا پر بھی نظر نہیں آ رہی تھی, ایک پڑھی لکھی خاتون ہے, پی ٹی آئی کی ایک بہت اسٹرانگ اور اسمارٹ ممبر تھی, وہ بھی کافی عرصے بعد اب پاکستان کی اس بہت ہی امپورٹنٹ رول کو لے کر اس پر بات کر رہی ہیں, میڈیا پر نظر آ رہی ہیں اور بہت پازیٹیو باتیں کرتی نظر آ رہی ہیں. امید کرتے ہیں جی کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں, سب ٹھیک ہو. لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ایز اے میڈیٹر, ایز اے نیٹ سیکورٹی پرووائڈر, ایز اے پیس کیپر, ایز اے اسٹیٹس مین آف دا اسٹیٹس ایمرج کیا ہے, اینڈ دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. دس از دی اینکر مین سائننگ آف. پاکستان زندہ باد.